کہاں ہے ہندو بھائی نے بتائیے تو یار، آپ 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا عبادت پہ بول رہا ہوں، اب آپ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، یہ اسلام ہے۔ نیتیں ہماری کہاں کیا ہو گئی ہیں؟ ابھی ہم نے عبادت کے بارے میں بتایا، یہ نیت ہماری، جمعے کے دن بھی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ حال ہے میرا، نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ حال ہے میرا۔ پیر کاٹ دیے جاتے تھے، پیر۔ امام شوکانی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سجدے میں جب جاتے تھے تو اتنا روتے تھے عذاب قبر، عذاب جہنم سے ڈر سے، اتنا روتے تھے کہ سجدے میں آنکھوں کے آنسوؤں سے زمین میں گڈھے پڑ جاتے تھے، اور ان گڈھوں میں آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس گڈھے میں بھر جاتے تھے۔ یہ امام شوکانی کا حال تھا۔ ذرا غور کریں ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہم تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں، نماز پڑھے نکل گئے، اور رمضان کا مہینہ بھی آ رہا تو دیکھیے گا کیا حال ہوگا۔ جیسی روزہ کھولیں گے، مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے، امام صاحب نے اگر لمبی قرات کر دی تو غصہ آئے گا، پڑھ دیا اگر الف لام میم ذالک الکتاب، کمینہ اتنی لمبی سورت لے کے بیٹھ گیا کیوں؟ دن بھر تو افطار کیے بیٹھے ہیں، اب لوک لگی ہوئی ہے بیڑی کی، افطار کے فوراً بعد پینے کو ملی نہیں ہے، اب مسجد کے باہر نکلیں گے سب سورہ دخان کی تلاوت ہوگی، دھواں منہ سے نکلے گا، تو اب انہوں نے لمبی قرات کر دی تو یہ کمینہ یہ انا اتنا نہیں پڑھ سکتا تھا، قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکتا تھا، اور امام صاحب نے جیسی نماز پڑھا کہ سلام پھیرا، ہاں بہت بڑے مولانا ہو معلوم ہے، اتنی لمبی لمبی قرات کرتے ہو، کھا کے آ رہا تھا منہ سے نکل رہا تھا باہر، اتنا لمبا سجدہ، باہر آئے جو روزہ آیا تھا یہی چیز چھڑانے کے لیے دن بھر چھوڑنے کی کوشش کی اور کامیاب ہوا، لیکن افطار کے بعد نہیں چھوڑ سکا۔ کیا فائدہ ہوا پھر روزہ رکھنے سے؟ کیا؟ یہ ہماری عبادتوں کا حال ہے۔ نیت اچھی اور بری دونوں طریقے کی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک بات سن لیجئے، عبادت کا دار و مدار بھی نیت پر ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ غلط کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت غلط کرنے کی نہیں تھی اور آپ دھوکے سے کرتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کو ثواب ملے گا اس پر۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے اپنے صدقے کے مال کے 3 حصے کیے، اس کو تینوں حصہ صدقہ کرنا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج کر دیں گے، کل کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے، اپنا صدقہ 3 حصوں میں بانٹا، 3 حصے میں، اور کہا کہ ہم 3 رات میں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ اس طریقے سے کرو کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ تو اس نے سوچا کہ تنہائی میں اکیلے میں دیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو اس کے لیے اس نے رات کا وقت متعین کیا کہ آدھی رات کے بعد ہم نکلیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کسی غریب آدمی کی مدد کریں گے۔ دیکھو نیت کتنی اچھی تھی۔ آدھی رات کے بعد یہ نکلا ایک پوڈری لے کر، اور غریب اور مجبور آدمی دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی پہ نظر پڑ گئی، اچھا پوچھا ہے بھائی اتنی رات میں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں مطلب؟ تمہیں کیا مطلب؟ اس نے کہا بھائی اتنی رات میں کوئی آدمی جو نکلتا ہے وہ مجبوری ہوتا ہے، آپ کا حال یہ بتا رہا ہے کہ آپ کوئی مجبوری انسان ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ ہاں بالکل، جب تم اتنا جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہو کہ مجبور ہے، اور مجبور ہے تو پھر ہے، تو آپ پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا نہیں، میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے، میں کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، مجبور آدمی کی، اس لیے میں یہ تھیلی لے کے نکلا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر دیں، واقعی میرے ساتھ مجبوری ہے۔ اس نے اٹھا کے دے دیا۔ گھر آیا بڑا خوش تھا کہ میں نے کسی مجبور و بے بس آدمی کی مدد کر دی۔ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تھوڑی دیر بستر پہ لیٹتا ہے، فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے اپنے گھر، پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورج نکل آتا ہے۔ فجر کے بعد ان لوگوں کی سونے کی عادت نہیں تھی، یہ باہر نکل گئے کہ چلے کچھ کاروبار کریں۔ بازار میں پہنچتا ہے یہ آدمی تو کیا شور سنتا ہے،
بازار میں پہنچتا، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، بازار میں پہنچتا ہے تو شور سنتا ہے، لوگ اس کو بتانے لگے ارے تمہیں معلوم ہے آج کی رات کیا ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ کا کوئی نیک بندہ بیچارہ آدھی رات کے بعد اپنے گھر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں صدقے کی کوئی تھیلی تھی، وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، کسی مجبور آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن دھوکہ کھا گیا بیچارہ۔ وہ اپنی گٹھری، وہ اپنی پوڈری بجائے کسی غریب انسان کو مجبور کو دینے کے بجائے ایک بہت بڑے امیر آدمی کو دے دیا۔ وہ تو بہت پیسے والا آدمی تھا۔ اس نے کہا اچھا، یہ بتایا بھی نہیں کہ وہ میں تھا، پول کھل جائے گی، میں تو کیوں اپنی نیکی بتاؤں۔ یہ گھر آیا، آ کر دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری نیت غریب کی مدد کرنے کی تھی، میری نیت تھی کہ میں کسی غریب کی مدد کروں، لیکن میں تو غریبی کی مدد کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن اب دھوکے سے کسی امیر کو دے گیا، جو گناہ کا کام ہے، کیونکہ صدقہ امیر کو جائز ہی نہیں ہے۔ دھوکے سے میں دے گیا تو اس میں میری گرفت نہ کرنا ہے اللہ، یہ میری نیت نہیں تھی۔ چلیے آج دوسری پوڈری دوں گا، اللہ آج میری مدد کرنا۔ دوسرے دن آدھی رات کے بعد پھر نکلتا ہے کہ کسی غریب کی مدد کروں، کوشش کر رہا ہے کہ کسی غریب کو ڈھونڈوں، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے، ایک آدمی نظر آتا ہے، اس نے دیکھا، پوچھا تم کون؟ اس نے کہا بھائی رات میں کون نکلتا ہے؟ کہا کیا بات ہے، کچھ مجبور نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں مجبور ہوں۔ کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا مجبوری کیا، میرے بچے بھوکے ہیں، ترستے ہیں کھانے پینے کے لیے، میں رات کے تاریکی میں نکل رہا ہوں، شاید کوئی مجھے کام مل جائے، مزدوری مل جائے، محنت مل جائے، یا اللہ کا کوئی بندہ مل جائے جو میری مدد کر دے۔ اس نے چپکے سے اس کے ہاتھ میں تھیلی دے دی، لو کسی کو بتانا نہیں، جاؤ۔ یہ چلا گیا، گھر آیا، آج خوش تھا، آج تو یقیناً میں نے کسی غریب کی مدد کی ہے، اور وہ اس لیے کی ہے کیونکہ اس کے بچے بھوکے تھے، اور وہ رات میں اپنے بچوں کی بھوک کے لیے کچھ روزی روٹی کی تلاش میں نکلا تھا۔ فجر کی نماز پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، نماز پڑھ کے پھر گھر آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سورج نکلنے کے بعد باہر جاتا ہے، بازار سے گزرتا ہے، پھر شور ہے، کچھ لوگوں نے اس کو بتایا آج کچھ سنا؟ کہا نہیں۔ اللہ کا نیک بندہ آج بھی آدھی رات کے بعد گھر سے نکلا، اللہ کے کسی غریب بندے کو وہ اپنے صدقہ و خیرات دینا چاہتا تھا، لیکن وہ آج بھی دھوکہ کھا گیا ہے۔ آج کیا ہوا؟ ارے وہ تو آج کسی چور کو مدد کر دیا۔ وہ رات میں جو آدمی نکلا تھا وہ روزی روٹی کی تلاش میں نہیں، وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چوری کرنے نکلا تھا، اور وہ تو مجرم تھا، وہ تو چور ہی تھا، اس کا تو کام ہی تھا رات میں نکل کر چوری کرنے کا۔ اللہ کا یہ نیک بندہ بیچارہ آج ایک چور کو صدقہ اور خیرات کر گیا۔ گھر آیا، کہتا اللہ یہ کیا ہوا، میری نیت تو چور کی مدد کرنے کی نہیں تھی، تیرے نبی کا فرمان ہے چپکے سے دو، دائیں ہاتھ سے دو کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، میں تو اس لیے چپکے سے نکلتا ہوں کسی کو پتہ نہ ہو۔ اے اللہ آج بھی میں دھوکہ کھا گیا، لیکن جان بوجھ کر میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اے اللہ ایک پوڈری اور رہ گئی ہے مال کی، میں آج کسی غریب کی مدد کروں گا اور تو میری مدد کرنا۔ اے میرے پروردگار آج میرا مال کسی جائز جگہ پہ جانا چاہیے۔ تیسری رات ہے، آدھی رات گزر گئی، نکلتا ہے، 4-5 کلومیٹر کی دوری طے کر لیتا ہے، کیا دیکھتا ہے دور پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، قریب جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کو دیکھ کر اس نے چہرے پر اوڑھنی ڈال لی۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا اتنی رات میں تم کہاں نکلی ہو؟ اکیلی عورت، اکیلی ذات، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا دیکھو اے اللہ کے بندے، اتنی رات میں کوئی عورت جب باہر نکلتی ہے تو اس کو کوئی مجبوری باہر نکالتی ہے، تم ہو کون؟ اس نے کہا تم اپنی مجبوری بتاؤ۔ اس عورت نے بھی ڈرامہ کیا، میری مجبوری ہے۔ اس نے کہا دیکھو میرے پاس وہ صدقے کا مال ہے، اس مال کو تم لے جاؤ اور تم
رات کی تاریکی میں مت نکلا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو جائے۔ جاؤ اپنے بچوں کو پالو، یہ ختم ہو جائے تو پھر مجھے کچھ بتا دینا، ذکر کر دینا۔ میں فلاں، اپنا نام نہیں بتایا، اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں کے پاس چلی جانا اور اس سے یہ کہنا کہ کسی نے مجھے صدقے کا مال دیا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، بس وہ خبر مجھ تک آ جائے گی، میں تمہاری بعد میں بھی مدد کرتا رہوں گا۔ یہ عورت لے کے چلی آئی، یہ بھی گھر آ گیا، تہجد کی نماز پڑھ کے سویا، فجر میں اٹھا، نماز پڑھ کے گھر آیا، قرآن کی تلاوت کیا، پھر نکلا باہر، بازار میں جاتا ہے تو پھر شور ہوتا ہے اور لوگ اس سے ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی دھوکہ کھا گیا ہے، وہ نکلا تھا کسی غریب کی مدد کرنے، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنے، لیکن آج اللہ کے اس نیک بندے نے ایک زانیہ، ایک بدچلن عورت کی مدد کر دی، ایک طوائف کی مدد کر دی۔ وہ رات کی تاریکی میں گھر سے پیشہ ور عورت تھی، جسم فروش عورت تھی، وہ کسٹمر ڈھونڈتی تھی، وہ پیسہ لیتی اور اپنا جسم بیچتی، آج اس نے ایک زانیہ کو، ایک بدچلن عورت کو صدقہ و خیرات کر دیا۔ یہ آدمی بولا بیچارہ اس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ ہاں دیکھو، پھر گھر آیا، کہتا اللہ میرے پاس جتنا مال تھا وہ غلط جگہ پہ جا چکا ہے، لیکن غلط لوگوں کو دینے کی میری کوئی نیت نہیں تھی، اے اللہ غلط لوگوں تک پہنچ گیا، اس کا عذاب تو مجھے مت دینا، اے اللہ ثواب نہ دے تو عذاب بھی مت دینا، اس لیے کہ میری نیت ان غلط لوگوں تک پہنچانے کی نہیں تھی۔ رات میں سوتا ہے، اب مالی نہیں ہے کہ صدقہ کرے، رات میں سوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، جب یہ گہری نیند میں آتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے خواب میں آتا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے، اے اللہ کے نیک بندے تو کیوں مایوس ہوتا ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو نے تو غریب کی مدد کرنے کے لیے صدقے کا مال نکالا ہے اور تو نے تو غریب سمجھ کر ہی مدد کی ہے، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تیرے صدقے کو منظور کر لیا، ایکسپٹ کر لیا ہے، اور تیرے صدقے کی برکت سے اللہ نے ان تینوں لوگوں کو بھی ہدایت دے دی۔ اس امیر آدمی نے تیرا دیا ہوا صدقہ وہ جانتا نہیں تھا مجھے دیا کس نے، اس لیے تجھے واپس کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر اس کو پتا ہی نہیں کیونکہ تم نے اس کو اپنا نام نہیں بتایا تھا، اس لیے اس نے علماء سے پوچھ کر اس نے تیرے صدقے کو بھی غریبوں میں لٹا دیا ہے۔ اس نے بھی توبہ کر لی ہے، جس چور کو تم نے صدقہ دیا تھا اس چور کو تمہارے صدقے کے مال سے اتنی برکت ہوئی کہ اس چور نے چوری سے توبہ کر لی، اور جتنا تم نے اس کو مال دیا اس کا 10 گنا مال وہ راہ خدا میں خرچ کر چکا ہے، اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ تم نے دیا ہے، وہ تمہارا مال تمہیں واپس کرنے آ رہا تھا لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہ کس نے دیا۔ تمہارے صدقے کی برکت سے اس عورت کو بھی ہدایت مل گئی، اس عورت کے پاس رزق کے ایسے دروازے کھلے کہ اس نے بھی جسم بیچنے سے توبہ کر لی، طوائف گیری سے توبہ کر لی، اور وہ اب اللہ کی نیک بندی بن گئی۔ تمہارے صدقے سے اللہ نے اس عورت کو بھی برکت دی ہے، اس کو بھی اس نے بھی توبہ کر لی، چور نے بھی توبہ کر لی اور امیر نے بھی توبہ کر لی، اور اللہ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا۔ یہ ہوتی ہے اچھی نیت کی برکت۔ میرے بھائیوں، ہماری نیت اچھی تھی، اگرچہ بری جگہ پہ جا رہا پیسہ دولت، لیکن نیت اچھی تھی، اس لیے دیکھا نیت اچھی ہو تو، اور بری نیت تو کام اچھا بھی ہے تو بیکار ہو جاتا ہے۔ دیکھا وہ حدیث، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائے گا جو دنیا میں قتل ہوا ہوگا، شہید ہوا ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑی، پراپرٹی چھوڑی، بیوی چھوڑے، بچے چھوڑے، سونا فلاں جگہ جہاد ہو رہا ہے، میں جنگ کے لیے نکل گیا، اتنا لڑا، کئی کافروں کو مارا اور پھر میری گردن پہ تلوار چل گئی، میں قتل کر دیا گیا، کافر کے ہاتھ سے میں بھی مار دیا گیا، اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، کذبتا،
झूठ बोलता है तू। वो कहेगा अल्लाह मैं कैसे झूठ बोल रहा हूँ? अल्लाह कहेगा तूने जमीन छोड़ी सच है, तूने जायदाद छोड़ी सच है, बीवी बच्चे छोड़कर तू गया ये भी सच है, तूने तलवार मैदान जंग में चलाई ये भी सच है, तूने कई काफिरों को मारा ये भी सच है, एक काफिर की तलवार तेरी गर्दन पे चली, तू कत्ल हुआ ये भी सच है, तू लड़ा है ये भी सच है, लेकिन मेरी राह में तू नहीं मारा गया है। तू कह रहा मैं तेरी राह में कत्ल हुआ, ये झूठ है, मेरी राह में नहीं मारा गया तू तो लड़ने के लिए घर से निकला तलवार लेकर, तो तेरे दिल में ये नीयत थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहे, लोग मुझे बहुत बड़ा जरी कहे, लोग मुझे बहुत ज्यादा तलवार चलाने वाला कहे, जंगजू कहे, तू जो चाहता था तुझे मिला, तू तो बहादुरी का तमगा चाहता था, लोग तुझे हीरो कहे, लोग तुझे बहुत बड़ा लड़ने वाला कहे, तू तेरे दिल में ये नीयत थी, तुझे मिल गई इज्जत दुनिया में, अब तू मेरे लिए लड़ा ही नहीं है, आए फरिश्तों उठाओ इसको जहन्नम में डाल दो। देखा आपने काम कितना अच्छा किया इसने, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, अल्लाह की निकला, तलवार उठाई, लड़ा, कई काफिरों को मारा भी, खुद मर भी गया। देखिए काम कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन ये सारा का सारा काम इतनी सी नीयत में बेकार हो गया, दिल में ये नीयत आ गई कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, इतनी सी नीयत दिल में आ गई, पूरा का पूरा जिहाद बेकार, शहादत बेकार। अब ये आदमी बजाए, अब अगर ये नीयत नहीं आई होती, इतना सा ख्याल दिल में नहीं आता, तो बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाता, खून का पहला कतरा गिरते ही अल्लाह इसके सारे गुनाह माफ कर देता, कयामत के दिन ये अपनी कब्र से उठता इस हाल में कि इसके जिस्म से खून के कतरे गिर रहे होते, और अल्लाह खून के कतरे गिरते हुए देख कर कहता फरिश्तों इसका क्या हिसाब किताब ले, ये तो मेरी राह में पूरी चांद की कुर्बानी देकर चला आया, जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। लेकिन इतनी सी नीयत आ गई, लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहे, पूरा सवाब बेकार, शहादत बेकार, और जन्नत के बजाय जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। देखा काम अच्छा लेकिन नीयत बुरी, कहाँ गया? जहन्नम में। और एक आदमी ने तो काम ही बहुत गलत कर दिया था लेकिन नीयत बहुत अच्छी। सुना वो वाकया? अपने घर से निकला, ऊंट के ऊपर बैठा, चल रहा, जंगल से गुजरने लगा, थक गया, सोचा ऊंट को बांध दे थोड़ी देर के लिए दरख्त से और थोड़ा आराम कर ले। जंगल में पहुंचा, ऊंट की रस्सी दरख्त से बांध दी, अपना मामा उतारा, सर से जमीन पे बिछा लिया, सो गया। जैसी लेटा नींद आ गई, आंख खुली, देखा ऊंट गायब है। मेरे घर का पूरा सामान ऊंट पर, गल्ला अनाज ऊंट पर, जेवरा बीवी के जेवर ऊंट पर, सब कुछ ऊंट पे था। और ये कहाँ गया? ढूंढने लगा, इधर जाता उधर जाता, इस झाड़ी में देखता उस झाड़ी में देखता, इस पहाड़ी पे चढ़ता, पूरा जंगल देख डाला, कहीं ऊंट नहीं मिला। अल्लाह ये कहाँ गया है, कहाँ गया? फिर ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर आ गया, उसी जगह पर आ गया जहां सोया था। फिर उसने अपना मामा उतारा, जमीन पे बिछा दिया, सोचने लगा कि थोड़ी देर सस्ता लूं, आराम कर लूं, फिर ढूंढूंगा, फिर तलाश करूंगा ऊंट को। थक गया था, पूरा जंगल ढूंढते ढूंढते ऊंट को थक गया था। थोड़ा सा लेटा, लेटते ही नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद जब आंख खुलती है तो क्या देखता है कि मेरा ऊंट तो उसी पेड़ से बंधा हुआ है जहां से खुल के कोई ले गया था, जहां से गायब हुआ था। जब आंख खुली तो क्या देखता है कि मेरा ऊंट तो वैसे ही बंधा है और सामान भी वैसे ही लदा हुआ है। आगे बढ़ता है। अब ऐसा आदमी होता तो पहले ये देखता कि किसी का पर्स खो गया और 5 घंटे बाद पर्स मिले तो पहले पर्स दे हैं, फिर देखता कि जो जो था उस पर है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका हाल था। ऊंट तो देख लिया है, पूरा जंगल मैंने खुद ढूंढा, मिला नहीं, और अचानक अपने आप आ गया और बंद भी गया। आया है, देखा एक भी दाना कम नहीं अनाज का, जैसे लाया था वैसे ही मौजूद है, कुछ भी कम नहीं है। ऐसे देखता है, खुश हो गया, और खुशी में समाया नहीं जा रहा है इसमें। खुशी के मारे इसके मुंह से उल्टे जुमले निकल रहे हैं, उल्टे जुमले मारे खुशी के। आसमान पे नजरें डालता है, कहता वाह वाह तेरी कुदरत, मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया, ऊंट को ऊंट नहीं मिला, और सोकर उठा तो देखा ऊंट अपने आप आ गया, सारा सामान भी मौजूद। आए अल्लाह, ऐसे देखता हूं और आसमान पे देख रहा। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, नजरें आसमान पे डाल के कहता है या अल्लाह या रब्बी, आसमान पे नजर डालता हूं, क्या कह रहा है? अल्लाहुम्मा अंत अब्दी वाना रब्बुक,
اے اللہ مان گیا تیری قدرت کو، واقعی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ کیا بولا؟ مان گیا واقعی تجھے، واقعی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب۔ الٹا جملہ، خوشی میں سمجھ نہیں پا رہا کیا بول رہا ہوں؟ اللہم انت عبدی، واقعی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ الٹا بول گیا۔ جانتے ہو یہ کتنے ڈینجر جملے ہیں؟ اگر کوئی جان بوجھ کر بول دے تو اسلام سے خارج ہے وہ۔ کتنے برے جملے ہیں یہ جملے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون صرف اتنا کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے بھی اتنے خطرناک جملے نہیں بولے جو اس نے بولے۔ فرعون نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ اللہ سے وہ یہی کہتا تھا میں تیرا بندہ ہوں، اللہ سے نہیں کہتا تھا میں تیرا رب ہوں، لیکن لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے کہا فرعون تیرے مرنے کے بعد تیری لاش کی حفاظت میں کروں گا، تیری لاش کو عبرت بنا دوں گا لوگوں کے لیے۔ دیکھ اپنے آپ کو لوگوں کا خدا کہلانے والا آج کس حالت میں ہے۔ دریائے نیل نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔